عربی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے ایثار۔ آپ جانتے ہیں اس لفظ کا استعمال اردو میں بھی بہت زیادہ ہے۔ ایثار کے معنی ہوتے ہیں دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کر لینا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی یہ صفت تھی کہ وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کر لیتے تھے، اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال لیتے تھے، اپنا خود پریشان ہو کر کے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن یہ صفت آج ہمارے اور آپ کے اندر سے ختم ہو چکی ہے۔ ہم لوگ خود غرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، صرف اپنے فائدے کے لیے جی رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کے سامنے آج صحابہ اکرام کی دو مثالیں پیش کروں گا، جس سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ صحابہ اکرام میں جذبہ ایثار کس قدر پایا جاتا تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، اور ایک شخص آتا ہے جس کے چہرے سے، جس کے لباس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کافی غریب آدمی ہے، پریشان حال آدمی ہے۔ وہ آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، اے اللہ کے رسول، میں مصیبت زدہ ہوں، میں مفلس ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھتے ہیں، ان کو اندازہ لگتا ہے کہ یہ شخص بھوکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فلاں، جاؤ میرے گھر سے کچھ اس کے لیے کھانا لے کر آؤ۔ وہ صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر جاتے ہیں اور آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، آپ کی اہلیہ نے، آپ کی زوجہ محترمہ نے سے جب ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کے کھانے کے لیے کچھ مانگا ہے، تو انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، ہمارے پاس پانی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری ازواج مطہرات کے پاس بھیجتے ہیں، ان کے یہاں سے بھی وہی جواب آتا ہے۔ پھر تیسری، چوتھی، اسی طرح سب کے یہاں بھیجتے ہیں اور سب کا ایک ہی جواب ہوتا ہے۔ جب وہ شخص آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اللہ کے رسول، آپ کے کسی بھی گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے پانی کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے کہتے ہیں کہ آج کے دن اس شخص کو کون اپنے گھر پہ مہمان رکھے گا؟ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے مہمان کو اپنے گھر پر لے جاؤں گا۔ وہ اپنے گھر پر لے کر جاتے ہیں اور اپنی بیوی ام سلیم سے کہتے ہیں کہ اے ام سلیم، کیا مہمان کے کھانے کے لیے کچھ ہے؟ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ بچوں کے کھانے کے علاوہ ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے، اتنا کھانا باقی ہے جو بچوں کو ابھی کھلانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو بھوکا سلا دو اور جو ہے مہمان کو کھانا نکالو۔ ان کی اہلیہ بچوں کو سلا دیتی ہے اور جو کھانا تھوڑا بچوں کے لیے رہتا ہے اس کو نکالتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اے میرے شوہر، یہ کھانا تو بس اتنا ہی ہے کہ صرف وہ مہمان کھا سکے، آپ کے لیے تو نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ام سلیم، ایک کام کرنا کہ جب میں کھانے پر بیٹھ جاؤں تو تم چراغ کو گل کر دینا، بجھا دینا، اور میں اس وقت اس انداز سے اس مہمان کے ساتھ کھاؤں گا کہ اس کو اندازہ ہوگا کہ میں کھا رہا ہوں۔ تو جب وہ لوگ کھانے پر بیٹھتے ہیں تو ان کی بیوی جو ہے چراغ کو بجھا دیتی ہے، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہمان کے ساتھ میں بیٹھ کر اس طرح سے ہاتھ چلاتے ہیں، منہ چلاتے ہیں کہ سامنے والے کو لگتا ہے کہ یہ بھی کھا رہے ہیں۔ جب وہ کھانا پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں مہمان، پھر یہ برتن ہٹاتے ہیں۔ اس کے بعد جب صبح ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دور سے دیکھ کر مسکراتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ابو طلحہ، تمہاری یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی۔ جو تم نے رات مہمان کے ساتھ سلوک کیا ہے، وہ تمہاری ادا بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئی ہے۔ اور قرآن کی آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ لوگ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ خود ہی محتاج کیوں نہ ہو۔ اور آپ سوچیں، جس وقت ہم کو اور آپ کو بھوک لگی ہو، کیا ہمارا اور آپ کا یہ عمل ہوتا ہے؟ اس کے برعکس ہمارا اور آپ کا عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ شادیوں میں
अच्छी चीज़ें देख करके जल्दी जल्दी अपने प्लेट में निकालते हैं, अपने भाइयों को तरजीह नहीं देते। जबकि सहाबा इकराम का अमल क्या था कि खुद भूखे रहकर मेहमान को खिलाया। एक मिसाल हुई। एक और मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ, आप सुनकर हैरत में पड़ जाएंगे कि इस कदर जज्बा इसार सहाबा इकराम में था। आप जानते हैं जंग यरमुक के बारे में, जो रूमियों के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग लड़ी गई थी, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है मुसलमान, बहुत ज़्यादा सहाबा इकराम शहीद हुए थे। जो 3 दिन तक ये जो है जंग चली, बहुत ही खुरेज जंग हुई थी। जब जंग खत्म हुई तो जख्मियों का एक अंबार लगा हुआ था, एक हुजूम, एक भीड़ थी, इधर जिधर देखिए उधर लाशें पड़ी हुई थी। तो उसी में से एक शख्स के पानी मांगने की आवाज़ आती है, पानी पानी। हज़रत शरहबील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये आवाज़ सुनाई देती है, तो जल्द से पानी लेकर के उसके सामने पहुँचते हैं। जब वो पानी लेकर पहुँचते हैं तो देखते हैं कौन शख्स है। उनका नाम था हारिस बिन हिशाम रज़ी अल्लाह ताला। कौन शख्स थे वो मक्के के बहुत ही रईस शख्स थे। जब वो हिजरत कर रहे थे मदीना के लिए, तो उनसे जो है गरीब, गुरबा, यतीम, मिस्कीन जो है, जो उनके माल से पल रहे थे, सब लोग आकर रोते हैं और कहते हैं कि अगर आप चले जाएंगे तो हमारा क्या। वो शख्स उसमें प्यास की शिद्दत से ज़ख्मों से चूर पानी पानी जो की आवाज़ लगा रहे होते हैं। जब हज़रत शरहबील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके पास लेके पहुँचते हैं, तो वो अभी पानी मुंह से लगाना ही चाहते हैं, तब तक उनके बगल से आवाज़ आती है, पानी पानी। हारिस बिन हिशाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ए शरहबील, तुम पानी मेरे भाई को पिला दो, वो उसको प्यास लगी है, उसके बाद मुझे पिलाना। वो जाते हैं, बगल में देखते हैं कौन होता है लेटा जो पानी मांग रहे थे। हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कौन होते हैं ये? अबू जहल के बेटे। आप जानते हैं कि ये लोग इस्लाम दुश्मनी में कितने आगे थे, लेकिन जब ईमान ले आए तो इन्होंने ईमान लाने के बाद जो जवामर्दी दिखाई है, जो ईमान का सबूत दिया है कि पूरी जंग यरमुक में जो है एक बेहतरीन जो है मुजाहिदाना वार जो लड़े हैं, जो एक बेहतरीन जंग की है। यहाँ तक कि जंग में हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला ने मौत अलल बैत करके जो है जंग लड़ी और उसमें शहीद हुए। तो वो पानी जब मांगते हैं, उनके पास लेके जाते हैं हज़रत शरहबील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और जब वो उनको पानी देते हैं, पिलाने की कोशिश करते हैं, तब तक एक और आवाज़ आती है। सुहैल बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पानी ज़ख्मों से चूर करा रहे होते हैं और पानी पानी की सदा लगा रहे होते हैं। हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुनते हैं, कहते हैं कि ए शरहबील, तुम पानी पहले जो है मेरे भाई को पिलाओ, उसको पानी की सख्त ज़रूरत है, पहले उसको पानी पिलाओ। वो पानी लेकर पहुँचते हैं सुहैल बिन अम्र के पास। आप जानते हैं सुहैल बिन अम्र भी एक बड़ा नाम था। कौन थे ये? सुलह हुदैबिया में मक्के की तरफ से जो आए थे, जो जिन्होंने मुआहदा किया था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इतनी बड़ी हस्ती वो भी थे। देखिए कितना बड़ा जज्बा इसार इनके अंदर पाया जाता है कि जब वो आखिर में सुहैल बिन अम्र के पास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पानी लेकर पहुँचते हैं तो उनका इंतकाल हो जाता है। फिर वो लौट के दोबारा हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पहुँचते हैं कि उनको जल्दी से पानी पिलाएं, तो उनका भी इंतकाल हो जाता है। फिर जब वह हारिस बिन हिशाम के पास आते तो उनका भी इंतकाल हो जाता है। आप सोचें उस वक्त क्या कैफियत थी कि जान निकल रही थी, लेकिन फिर भी अपने ऊपर अपने भाई को तरजीह दे रहे थे। ये जज्बा इसार, ये है जज्बा इसार जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। आज हमको और आपको भी ज़रूरत है कि हम भी अपने भाइयों को अपने ऊपर फ़ौक़ियत दें। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारे अंदर भी सहाबा इकराम की तरह जज्बा इसार पैदा फरमाए। आमीन।